بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا صرف ایک قول ان کے طرز حکمرانی کا تعین کر دیتا ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، جہاں میری زبان کام کرتی ہے وہاں میں کوڑا نہیں اٹھاتا، اور جہاں میرا کوڑا کام کرتا ہے وہاں تلوار نہیں اٹھاتا۔ تدبر، ہوش مندی، حلم و بردباری اور امور سیاست میں خلفائے راشدین کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے حکمران بہت کم گزرے ہیں۔ امیر معاویہ 20 سال کا ایک طویل عرصہ ملک شام کے گورنر رہے، اس کے بعد 20 سال خلیفہ رہے۔ ان کی خارجہ پالیسی دیکھیں یا داخلہ حکمت عملی، جس امر میں بھی انہوں نے ہاتھ ڈالا اس میں کامیاب رہے۔ جب وہ گورنر شام تھے تو بحر روم پر رومیوں کا غلبہ تھا۔ امیر معاویہ نے اپنا بحری بیڑا بنایا، رومیوں سے بحر و بر میں مارکہ آرائی کر کے کم از کم 3 اہم جزیروں کو فتح کر لیا۔ یہ ارواڈ، کریٹ اور راہوڈس کے جزائر تھے، جہاں آ کر انہوں نے بحری فوجی اڈے بنائے اور بحر روم پر مسلمانوں کا کنٹرول ہو گیا، جبکہ اس سے پہلے یہ کنٹرول رومیوں کو حاصل تھا۔ رومیوں کے خلاف آپ کی خارجہ پالیسی اوفینس از دی بیسٹ ڈیفنس کا مصداق تھی۔ ہر سال رومیوں کے خلاف جہاد کر کے رومیوں پر اپنا ناقابل برداشت دباؤ برقرار رکھا۔ اس طرح مسلمانوں کے سپر پاور ہونے کا جو عمل تھا، تاریخی طور پر جو کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے دور خلافت سے شروع ہوا تھا، جسے سیدنا امیر معاویہ نے شاندار قابلیت کے ساتھ آگے بڑھایا۔ آپ کی داخلہ حکمت عملی سراسر برداشت، تحمل، تدبر اور سماجی عدل پر مبنی تھی۔ سیدنا معاویہ نے اپنے بدترین مخالف گروہوں خوارج اور شیعہ دونوں کے لیے آپ کی حکمت عملی آپ کی سیاسی بصیرت کی آئینہ دار ہے، جس کی مسلمان مورخین کے علاوہ مستشرقین نے بھی تعریف کی ہے۔ مخالفین کو اس سوال کا جواب نہیں ملتا کہ اگر خوارج اور شیعہ کے لیے حکمت معاویہ نہیں تھی تو پھر کیا تھا؟ چونکہ آپ رومیوں کے پڑوسی تھے، لہٰذا امور سیاست آپ نے ان سے بھی سیکھے اور کئی ادارے قائم کیے، جس کی بات آج کی مہذب دنیا کر رہی ہے۔ اسے امیر معاویہ نے اپنی ریاست میں 1300 سال قبل برت کر دکھایا تھا۔ امیر معاویہ کی کامیابی کا بہت حد تک دار و مدار ان کی شامی فوج تھی، جسے کوئی شکست نہیں دے سکتا تھا۔ امیر معاویہ کی یہ شامی فوج ان کی بے حد وفادار، مخلص، جان نثار اور پروفیشنل تھی۔ شامی فوج کی مہارت کی ایسی طاقت تھی کہ اگر دشمن کو یہ معلوم ہوتا کہ ان کا مقابلہ کرنے شامی فوج آ رہی ہے تو نصف جنگ نفسیاتی طور پر ویسے ہی ہار بیٹھتے تھے۔ یہ شامی فوج ہی تھی جس نے داخلی طور پر خوارج کے فتنے سے امت مسلمہ اور خارجی طور پر رومیوں کے دانت کھٹے کیے، بحر روم پر مسلمانوں کا تسلط قائم کیا اور اسلامی ریاست کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا۔ ناظرین کرام، اس موقع پر آپ کے علم میں لانا ضروری سمجھتا ہوں کہ خارجی کیا تھے اور کیسے وجود میں آئے۔ جنگ صفین کے موقع پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت میں سے بعض لوگوں نے آن جناب کے حکمین کے تسلیم کر لینے کو غلط قرار دیا اور اس فیصلے کے خلاف رائے کا اظہار کیا اور سختی سے کہا کہ حکمین کو تسلیم کرنا شرعاً درست نہیں ہے، اور ان الحکم الا للہ کا نعرہ لگا کر حضرت علی المرتضیٰ کی جماعت سے الگ ہو گئے اور آپ کے ساتھ تعاون سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور ایک الگ مقام پر جا کر ٹھہرے جسے حرورہ کہتے تھے، اور بقول بعض مورخین یہ جماعت 12,000 کے قریب افراد پر مشتمل تھی۔ ان کو خوارج کہا جاتا ہے۔ ان لوگوں نے حضرت علی کے ساتھ ایک شہر میں سکونت اختیار کرنے کو بھی گوارا نہ کیا اور حرورہ کے مقام پر اقامت اختیار کی، اور اپنے زعم میں انہوں نے آن جناب پر کئی چیزوں کے ارتکاب کے اعتراضات قائم کر لیے۔ اس موقع پر ایک وضاحت کر دینا ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ علماء کرام تو اس چیز سے واقف ہیں، لیکن عام ناظرین کے لیے ذکر کر دینا مفید ہے کہ یہ خارجی طبقہ اپنی کجروی اور شدت ذہنی کی بنا پر جس طرح سیدنا علی المرتضیٰ کے خلاف تھے، اسی طرح یہ لوگ حضرت عثمان غنی، حضرت امیر معاویہ اور حضرت عمرو بن عاص کے بھی سخت خلاف تھے۔ اسی وجہ سے ان لوگوں نے حضرت عثمان بن عفان پر یورش کی
اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ، حضرت امیر معاویہ اور حضرت عمرو بن عاص تینوں حضرات پر ایک پروگرام کے تحت قاتلانہ حملے کیے گئے۔ چنانچہ واقعہ تحکیم پیش آنے کے بعد ہر ایک فریق اپنے اپنے گھر کی طرف لوٹ گئے۔ حضرت علی کوفہ چلے گئے اور حضرت امیر معاویہ اور ان کی جماعت شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس واقعہ تحکیم کے اثرات یہ تھے کہ حضرت علی المرتضیٰ کی جماعت میں اس مسئلہ پر افتراق و انتشار واقع ہو گیا تھا، جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا ہے، اور امیر معاویہ کی جماعت اور اہل شام میں سکون تھا اور اس میں کوئی اضطراب و اختلاف نہیں تھا۔ اپنے اپنے شہروں کی طرف فریقین کی یہ واپسی صفر 27 ہجری میں پیش آئی۔ اس کے بعد درمیان میں چند ماہ وقفہ رہا اور مراسلت جاری رہی اور فیصل حضرات کے متعینہ مقام دومۃ الجندل عذرا میں مجتمع ہونے کے لیے کوششیں اور تیاریاں ہوتی رہیں۔ بالآخر فریقین رمضان المبارک 37 ہجری میں دومۃ الجندل کے مقام پر اکٹھے ہوئے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ تشریف نہیں لائے، جبکہ ان کی جانب سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما شریک مجلس ہوئے اور دیگر ان کے ہم نوا حضرات ساتھ تھے۔ حضرت معاویہ خود شریک اجتماع ہوئے اور ان کے ہم خیال احباب بھی ساتھ تھے۔ فریقین کے منتخب فیصل حضرات حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام مذکور پر تشریف لائے۔ مزید اکابرین امت جو اس موقع پر شامل ہوئے تھے، ابن کثیر نے ان میں سے بعض کے نام ذکر کیے ہیں، مثلا حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت مغیرہ بن شعبہ، حضرت عبد الرحمن بن حارث مخزومی، حضرت ابو جہم بن حذیفہ اور حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہم وغیرہ تھے۔ اس مقام پر مورخین کے بیانات بہت مختلف ہیں۔ بنا بری حقیقت واقعہ کے مطابق اس مسئلہ کو صاف کر لینا سہل اور آسان کام نہیں ہے، تاہم اتنی بات ذکر کر دینا فائدہ سے خالی نہیں کہ جب دونوں فیصل حضرات جمع ہوئے تو انہوں نے مسلمانوں کی مصلحت کے پیش نظر اور خیر اندیشی کی خاطر غور و فکر فرمایا۔ دونوں بزرگوں کی رائے یہ ہوئی کہ حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان دونوں کو اپنے اپنے مناصب سے الگ کر دیا جائے اور یہ معاملہ پھر سے اکابرین امت کی ثوابدید پر چھوڑا جائے۔ وہ جس کو اس منصب کے لائق سمجھیں اس کو منتخب کر لیں۔ انتخاب میں مذکورہ حضرات میں سے کسی ایک پر اکتفا کریں یا ان کے سوا کسی دوسرے شخص کو تجویز کر لیں۔ یہاں ان دونوں حکمین کی رائے کا ذکر بعض مورخین نے اس طرح کیا ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب کو والی بنانے کی طرف اشارہ کیا، جبکہ حضرت عمرو بن عاص نے اپنے فرزند عبداللہ بن عمرو بن عاص کو والی بنانے کی رائے پیش کی کہ وہ بھی علم و فضل اور زہد و تقوی میں ایک خاص مقام کے حامل تھے۔ اس پر حضرت ابو موسیٰ اشعری نے فرمایا کہ وہ آدمی تو صادق اور صحیح ہیں، لیکن آپ نے اپنے فرزند کو ان فطروں میں ملوث کر دیا۔ اور بعض دیگر مورخین کے نزدیک حضرت عمرو بن عاص کی طرف سے یہ تجویز بھی پیش کی گئی کہ حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان کو منتخب کر لیا جائے، مگر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس رائے سے متفق نہ ہوئے۔ اس طرح اس مسئلہ میں مزید بحث و تمہیز چلتی رہی، لیکن ان امور میں اختلاف آراء کی بنا پر انتشار واقع ہو گیا اور کوئی متفقہ فیصلہ نہ ہو سکا اور تحکیم نتیجہ خیز ثابت نہ ہو سکی۔ یوں اصلاح بین المسلمین کی یہ آخری کوشش بھی ناکام ہو گئی۔ اس بات کو خلیفہ ابن خیاط نے مختصر الفاظ میں اس طرح ذکر کیا ہے کہ دونوں فیصل حضرات کسی ایک بات پر متفق نہ ہو سکے، جس کی بنا پر لوگوں میں افتراق و انتشار واقع ہو گیا اور لوگ مختلف ہو گئے۔ ان حالات میں فریقین اپنی اپنی جماعتوں کے ساتھ واپس چلے گئے، جس کے بعد اہل شام نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت خلافت کر لی۔ اس سے قبل حضرت معاویہ نے لوگوں سے بیعت خلافت نہیں لی تھی اور نہ خلافت کا دعویٰ کیا تھا۔ اہل شام نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پر ذی قعدہ 37 ہجری میں بیعت خلافت کی۔ اس سے قبل وہ اپنے سابقہ منصب امیر شام پر فائز تھے، جو ان کو سابق خلفاء کی جانب سے حاصل تھا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرۃ العین صفحہ نمبر 278 میں اس بات کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام اختلافات سے بالا تر ہو کر صحابہ و اہل بیت کے ساتھ سچے دل سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔